رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ پہلے میں حضرت الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں حدیث میں سورہ یاسین شریف کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ اس حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے۔ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو کھانا کافر ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھے۔ قائد میں حضرت الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔
حضرت شیخ رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے، البتہ اگر ہدایت قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کراوے۔ وہ سورت تبارک الذی، سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو معمولات کرائے جاتے ہیں اور بار بار بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ ترغیبی مجالس اور یہ اعمال تہذیب کے لیے ہوتے ہیں، یہاں پر کچھ دن تو ساتھی رہ جاتے ہیں اور ان معمولات کی پابندی کر لیتے ہیں تاکہ یہ ان کی زندگی کا معمول ہو جائے۔ یہاں پر جتنی بھی معمولات ہیں، جتنی بھی معمولات کی ترتیب دی گئی ہے یہ ایسے ہے کہ یہ دنیا و آخرت کے خیر کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہم کوشش کیا کریں کہ اس اجتماع کو بھرپور حاصل کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور یہاں سے جو اعلانات کی جاتے ہیں کہ ابھی سورۃ یاسین شریف پڑھیں، ابھی سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، ابھی سورۃ الملک کی تلاوت کریں، تو ہم جمع رہیں اور اپنے انفرادی معمولات میں مشغول ہونے سے پہلے ان معمولات کو پورا کریں۔ احادیث مبارکہ میں آپ حضرات نے سنا کہ اس کے بہت سی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ قائد میں حضرت الحدیث نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بے وقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے، بلکہ اس کثرت اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے، آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا. ایک حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 عرب غلام آزاد کریں. اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے. اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں. یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے. ان ہی وجوہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اوراد کا معمول ہے. اور حضرات صوفیہ کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اہتمام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عموماً اشغال میں اہتمام فرماتے ہیں اور عصر کے بعد اوراد کا اہتمام کرتے ہیں. بالخصوص فجر کے بعد فقہائے کرام بھی اہتمام فرماتے ہیں. مدونہ میں امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہے. اور حنفیہ میں سے صاحب در مختار نے بھی اس وقت باتیں کرنا مکروہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع عطا کیا ہے اور دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیقات عطا فرمائے اور اجتماع کی مبارک اوقات کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بے قدری سے نقدری سے اور نشکری سے محفوظ فرمائے. کوشش یہ کرے کہ ان تمام معاملات میں اول سے آخر تک خوب جم کر بیٹھیں عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.